اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ہم کس موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف اعزازات اور معجزات عطا کیے، جبکہ ہم اگر بات کریں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ کریم نے اپنا محبوب بنا کر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ ہم اگر کہیں کہ آپ کی ساری زندگی ہی سراپا معجزات ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جس سے یقینی طور پہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ بالکل، آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی شب جو ہے 27ویں شب یعنی شب معراج کی رات ہے۔ اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ شب معراج رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔ واقعہ معراج پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اس کے حوالے سے بتائیں بھی، اور دین اسلام میں اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ معراج شریف کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں سامنے آئیں۔ میں ابتدا میں بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک پیغام دوں، اور آخر میں بھی ایک پیغام دوں۔ ضرور۔ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ موڈ بڑا خوشگوار ہے، تو آج کچھ پوچھ نہ لوں، آج کچھ مانگ نہ لوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا مانگتی ہو؟ تو کہا میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ تو ابا جان کے پاس چلی گئی، صدیق اکبر کے پاس، تو کہا کہ جا کے پوچھئے کہ شب معراج میں جو خاص راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے کچھ تحفہ عطا فرما دیجئے۔ علم کی طلب دی جا رہی ہے۔ امی جان امی عائشہ آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، معراج شریف کا کوئی خاص تحفہ جو آپ کی اور رب کے ساتھ خاص باتیں ہوئی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے یہ بات فرمائی کہ جو بندہ کسی دکھی دل کو جوڑ دے گا، کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا، میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب جا کے یہ بات بتائی تو وہ بجائے خوش ہونے کے رونا شروع ہو گئے۔ تو کہا امی جان نے کہ ابا جان یہ تو بڑی خوشی کا مقام ہے، کہ اس کا مد مقابل، اس کا معکوس بھی دیکھو، اس کو الٹ کیا جائے تو وہ بھی دیکھو کہ جیسے دکھی دل کو جوڑنے والا، کسی کو راحت دینے والا ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہے، تو دل کو تکلیف پہنچانے والا، توڑنے والا وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہمیں وہاں سے تحفہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ سراپا معجزہ، آپ نے بھی یہ بات ذکر کی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج نہیں کرایا۔ سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر ہوتا ہے کہ جلدی سے پہنچ جائیں، اور سیر ہوتی ہے آرام سے، لیکن اس آرام کے ساتھ نظارے بھی کرائے جاتے ہیں، سارا کچھ کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ، کتنا تھوڑا کہ جو اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا۔ جیسے کوئی وی آئی پی شخصیات آنی ہو تو سارے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، سارا نظام جام کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی جن کو رب نے اپنا دیدار ایسا کروایا کہ ان کے دیدار کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک یہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھیں چندیائی نہیں۔ عام طور پر پتہ نا کہ بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تجلی دیکھی تو خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے، کیا مقام ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ آنکھیں چندیائیں، کوئی فرق نہیں پڑا، وما طغى، اور نہ ہی ادب کے مقام سے آگے گئیں، ادب کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے محبوب اور محب کا دیدار ہو رہا ہے۔ اور تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ اے کریم رب، میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آئے ہوں۔ التحیات للہ، حضور تحفے لے کے جا رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، آج تک ایک غلام، ایک عبد اپنے مالک کی جس طرح سے بھی تعریف کر سکتا ہے، وہ میں ساری تعریفیں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ والصلوات، انسان اپنے جسم کے ذریعے سے اپنے مالک کی جس طرح خدمت کر سکتا ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں۔ والطیبات، تیسری خدمت ہوتی ہے مالی طور پر، وہ ساری میں پیش کرتا ہوں۔
आगे से अल्लाह की तरफ से भी 3 चीज़ें आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे महबूब, आपने 3 चीज़ें दी, हम भी आपको 3 चीज़ें देते हैं, सलामती, रहमत और बरकत। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर। आपकी किसी VIP शख्सियात से मुलाकात हो रही हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने मामलात को लेके चलते हैं। इमामुल अंबिया, मेरे आपके माँ बाप उन पर कुर्बान, वो वहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह, ये 3 तोहफे आपने हमें अता फरमाए, खाली मुझे ना अता फरमाए बल्कि मेरी उम्मत में से जो भी आजिज़ हो, अब्द कहते हैं आजिज़ी को। आप ज़रा गौर कीजिएगा इमरान भाई, मेराज शरीफ का वाक़या कुरान पाक में 2 सूरतों के अंदर इब्तदा में अल्लाह ने जिक्र किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और सूरह नजम के अंदर वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इला आखिरिही। उसमें आखिर में जिक्र फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। दोनों में अब्दियत का तज़किरा है। क्या मतलब कि रब ने अपने महबूब को जो सारा नवाजा वो इज्ज़ो इनकिसारी की बरकत से नवाजा। तो इज्ज़ो इनकिसारी जो बंदा अपने अंदर लाएगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा, मुख्तलिफ अज़ाबात भी देखे, मुख्तलिफ रहमतें भी देखी। अज़ाबात में से एक मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के 2 रिवायत मिलती हैं कि लोहे की कैंची के साथ, और कुछ में मिलता है कि आग की कैंचियों के साथ होंठ काटे जा रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? तो फरमाया हा उला खुतबा फितना, ये वो लोग हैं कि जिनकी ज़ुबानों से फितने फैलते थे, चाहे वो एंकर की सीट पर हो, चाहे वो मिंबर की सीट पर हो, चाहे वो सियासत की सीट पर हो, कहीं पर भी जो उम्मत को तोड़ेगा। हाँ, यकीनी तौर पे कई ऐसी मिसालें और वाक़यात इसके अंदर हैं, ऐसे एक मौजज़े के अंदर हैं जिनको बयान करने जाएंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये भी बता दीजिए कि इस वाक़े का मौजूदा इस्लाम की जो शक्ल है या जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे हम कैसे मस्बत असर उसका ले सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आज के दिन बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या असहाबे कराम ने कौन सी ऐसी इबादत हैं जो आज के दिन की, आज के वाक़े की निस्बत से तफवीज़ की हैं जो हमें करनी चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि हम उससे फ़ायदा जो उठा सकते हैं वो ये है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन का मेराज है। सारी शरीयत ज़मीन पे दी गई, नमाज की बारी आई तो ऊपर बुलाया गया, और 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा कि जाइए वापस कम करवा के आइए, जाइए वापस कम कर, 50 से 5 पे आए, और कहा ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, कहा अब जाते हुए मुझे आर आती है। अब देखें कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता। महबूब की बारी आई तो क्या किया, कानून बदला नहीं, कम करते करते 50 को 5 करके ये कह दिया कि जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको 50 का ही मिलेगा। ठीक, एक तो ये चीज़ हमें मिलती है। दूसरे नंबर पे अदब का एक मुकाम हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पे जाते हैं तो वहाँ हज़रत आदम मिलते हैं, और आखिरी आसमान पे जाते हैं तो हज़रत इब्राहिम मिलते हैं। दोनों बाप हैं, दोनों ने नाम लेकर नहीं, मरहमम बिब्न सालेह वन नबी सालेह, मुबारक हो हमारा बेटा नेक, हमारा प्यारा नबी नेक। बकिया तमाम अंबिया ने कहा नबी नेक, मरहबम बिन नबी सालेह वल अखस सालेह, नेक भाई। तो एक अदब का मुकाम हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाम की बजाय भाईजान, हमारी बहन, हमारे भाई को बड़े हों, हमारे बुजुर्ग हुआ, ये सबक, मतलब ये बुनियादी सबक है। मैं चाहता हूँ जरा क्विकली, हमारे पास 2 मिनट तकरीबन, इबादत कौन से ऐसे अमाल हैं जो किए जा सकते हैं? वैसे तो हर रात ही अल्लाह पाक क़याम करने वाले को पसंद फरमाते हैं, इस रात की निस्बत से कुछ खास? वो जैसे आपने कहा ना, हर शब शबे कदर बूद अगर कदर बूद, शब कदर बेकदर बूद गर कदर न बूद। हर रात ही शब कदर बन सकती है अगर कदरदानी कर ली जाए, ना कदरे के लिए तो शब कदर भी बेकदर है। इस रात के अंदर हमें ख़ास तौर पे सलात तस्बीह का ज़रूर अल्लाह से मांग कर एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए, और जितना सदका खैरात हो सके वो करना चाहिए। यानी ये मुबारक रातें हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जहाँ उरूज अता फरमाया, उसी महबूब की ये दिली तमन्ना है कि मेरी उम्मत इस मुबारक रात में आके ये तजदीद अहद करे कि ये भी अपने आप को उरूज की तरफ लेके जाएंगे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिले, राहत मिले। क्योंकि नमाज वो चीज़ है, इस रात में ख़ास तौर पे तौबा इस्तिग़फ़ार इतनी कसरत से करें कि या अल्लाह
ہمارے شہدائے کربلا نے کربلا میں جا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. ہمارے اوپر کون سی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ ہم روٹین میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. جس کو شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو, سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. انہوں نے اس حالت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا, نہ عدل کا دامن چھوڑا. تو اس بابرکت رات میں ہمیں استغفار سب سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے ذریعے راحت لیا کرتے تھے. سیدنا بلال اور کو کہا مولانا کرتے وقت کم ہے, لوگوں پہ بڑا مشکل وقت ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہم مہنگائی کا بھی ذکر کر رہے تھے, معاشی طور پہ بھی مشکلات ہیں. اس صورت میں آج کل کے دور میں آپ کیا تفویض فرماتے ہیں آخری 1 منٹ میں کچھ؟ جی, ایک تو میں عرض کروں گا کہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں, اور دوسرا حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں. کہ کوئی بھی حکومت ہو, میں اکثر یہ بات چیت کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ کا فلاں, میرا سب سے تعلق ہے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے. حدیث قدسی ہے میرے بندو, جب بھی تمہارے اوپر حکمران برے آ جائیں یا حالات برے آ جائیں تو لوگوں کو برا بلا کہنے کی بجائے اپنی زبانوں کو ٹھیک کرنا اور دعاؤں کے اندر لگ جانا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے حالات بدل دوں گا. اور یا وہابو ہو سکے جس کو کثرت سے پڑھے, یا وہابو کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ. گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھ کے سلام لے کے داخل ہوں, کبھی ساری زندگی غم مولانا امیر صاحب وقت کم ہے, موضوع تو ہر موضوع ایسا ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اس موضوع پہ ہم سے بات کی. ہم شب معراج کی بات کر رہے تھے, عجز بنیادی طور پر اور صلح رحمی کا معاملہ.